بلغو انی ولو آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت آپ کے سامنے احادیث محمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابن سلام بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنی آسمانی کتاب تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ان الفاظ میں پایا ہے۔ سنیے، سنن دارمی کی حدیث نمبر 6، اور وہ الفاظ کیا ہیں، حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام تورات کے اندر کس انداز میں بیان ہے۔ کیا الفاظ تھے؟ فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، پناہ گاہ بنا کر بھیجا ہے اس قوم کے لیے جو ان پڑھ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا بندہ اور رسول ہے۔ میں نے اس یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ سخت دل اور سخت مزاج نہیں ہوگا، اور نہ ہی بازار میں اونچی آواز سے چیخے گا، اور برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں نہیں دے گا بلکہ معاف کر دے گا۔ درگزر کرے گا، اور میں اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کروں گا جب تک وہ بگڑی ہوئی قوم یعنی کفر میں مبتلا قوم کو یہ اعتراف نہ کروا دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہم اس کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں چھپے ہوئے دلوں کو کشادگی عطا فرمائیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی تورات کے اندر موجود ہیں۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں، مجھے ابو واقد لیثی نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے حضرت کعب کو بھی یہی بات بیان کرتے ہوئے سنا جو حضرت ابن اسلام نے بیان کی ہے۔ جو پچھلی حدیث ہے نا، حدیث نمبر 5، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ اور آگے حدیث نمبر 7 میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پہلی لائن میں یہ تحریر ہے، پہلی لائن میں تورات کی مین، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میرے اختیار کردہ بندے ہیں، وہ سخت مزاج نہیں ہے اور سخت دل نہیں ہے، اور بازار میں بلند آواز سے چیخنے والے نہیں ہیں، وہ برائی کا بدلہ برائی کے ذریعے نہیں دیں گے بلکہ معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ اس کی جائے پیدائش مکہ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے طیبہ آئیں گے، اور اس کی بادشاہی شام میں ہوگی۔ یہ دوسری سطر میں کیا ہے؟ یہ پہلی سطر تھی، دوسری سطر میں یہ تحریر ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی امت بکثرت اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان کرے گی، وہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، وہ ہر جگہ پر اللہ کی حمد بیان کریں گے، ہر مقام پر اس کی کبریائی کا تذکرہ کریں گے، سورج کو دیکھ کر نمازیں ادا کریں گے، جب نماز کا وقت آ جائے گا تو نماز ضرور ادا کریں گے، اگرچہ وہ کسی کناسہ پر ہوں، ان کے تہبند نصف پنڈلی تک ہوں گے، وہ اپنے مخصوص اعضائے وضو کریں گے، مخصوص اعضاء پر وضو کریں گے، رات کے وقت کھلی فضا میں ان کی آواز یوں ہوگی جیسے کسی شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنن دارمی نے حدیث نمبر 6 اور 7 کوٹ کی ہے، جو کہ واضح یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور کا شان تورات کے اندر موجود تھا اور اس انداز میں تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شانوں پہ عمل کرنے کی، شانوں کو سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔